جنت کی بشارت سورۃ المؤمنون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سورۃ المؤمنون قد افلح المؤمنون کی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ جو ان پر عمل کرتا رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہم اس کو مزید جانتے ہیں 2 آیت کی تلاوت سننے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ بن زبیر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سورۃ المؤمنون نازل ہوئی تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے۔ وہ عبد الرحمن بن عبد القاری کے حوالے سے حضرت عمر کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ صورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے نازل ہوئی۔ وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے اس وحی سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے اس سورے کی ابتدائی آیات سنائی۔ تو یہ سورۃ المؤمنون دا بلیورز، اور اس میں جو ہے 118 آیات ہیں، جز 18 ہے، 6 رکوع ہے، اور 1840 جو ہیں کلمات ہے، اور 4208 حروف ہیں۔ تو ہم اس کے نزول میں اس کے شان نزول میں ایک حدیث دیکھتے ہیں جو کہ جامع ترمذی کی ہے کہ عمر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے منہ کے قریب شہد کی مکھی کے اڑنے کی آواز کی بھنبھناہٹ سنائی پڑتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، آپ پر وحی نازل ہوئی، ہم کچھ دیر خاموش ٹھہرے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کے وقت کی کیفیات تکلیف دور ہوئی تو آپ قبلہ رخ ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی، اللہم زدنا ولا تنقصنا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنْنَا وَآتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہم کو زیادہ دے، ہمیں دینے میں کمی نہ کر، ہم کو عزت دے، ہمیں ذلیل و رسوا نہ کر، ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز، اپنی نوازشات سے ہمیں محروم نہ رکھ، ہمیں اوروں پر فضیلت دے اور دوسروں کو ہم پر فضیلت و توفق نہ دے، اور ہمیں راضی کر دے، یعنی اپنی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے راضی کر دے، اور ہم سے راضی و خوش ہو جا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئیں، جو ان پر عمل کرتا رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 10 آیتیں کون سی تھیں؟ سورۃ المؤمنون کی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جنت میں جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ 10 آیتیں تو ہم جو ہے تلاوت سن لیتے ہیں۔ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے۔ پھر ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے اس کے شان نزول میں، نسائی میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق کی بابت سوال ہوا، تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یعنی ان کا عادت قرآن تھا، ٹھیک ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر ان آیتوں کی والذین هم علی صلواتہم یحافظون آیت نمبر 9 تک تلاوت فرمائی اور فرمایا یہی آپ کے اخلاق تھے۔ سبحان اللہ، یعنی جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو وہ فرماتی تھی کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کی پیروی کرا دے۔ پھر ایمان والوں کے لیے جنت کی کامیابی، کیونکہ یہ آیت کی شروع کی آیتیں اسی پر ہیں، تو ہمیں سیدنا ابو سعید سے پتہ چلتا ہے، ان کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، تعمیر کا انداز یہ تھا کہ 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی اور 11 کستوری کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، تو اس جنت نے کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بادشاہوں میں سے بنا دے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین، اور ایسی صفات ہم میں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے۔ اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، سورۃ السجدہ کی، اب روز رات کو پڑھتی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں، یعنی جنت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔